نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید سے سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو ایمان والوں کے نام پیغام ہے اس کو آسان لفظوں میں تفسیری انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد یا سفر میں نکلو تو فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، ایسا شخص جو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے یا تمہیں اسلامی معاشرت کے مطابق سلام کرے یا وہ اپنے اسلام کا اظہار کرے، تو اس سے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی حیاتی کا سامان تلاش کرتے ہو، جبکہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس کثرت کے ساتھ فراوان نعمتیں اور مغانم موجود ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، سوچو تو تم اس سے پہلے خود بھی اسی حالت میں تھے، یعنی جب تمہیں اسلام نصیب نہیں ہوا تھا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تمہیں دین اور اسلام کی نعمت ملی، اس لیے فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آگاہ ہے۔ ناظرین، آپ نے اس آیت کا تفسیری پیغام ملاحظہ کیا۔ اگر اس کے شان نزول میں ہم غور و فکر کر لیں تو بات پوری وضاحت کے ساتھ دل اور دماغ میں آ سکتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سریہ رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا۔ غزوہ وہ لڑائی ہوتی ہے جس میں حضور خود شریک ہوں، اور سریہ وہ مہم ہوتی ہے جو رسول کریم علیہ السلام کسی اور کی قیادت میں ارسال فرمائیں۔ یہ سریہ جس وقت گیا تو اس کو لیڈ کر رہے تھے محکم بن جسامہ۔ تو ایک جگہ مڈبھیڑ ہوئی تو مخالف لشکر کے سالار اور قائد نے ان کو سلام دیا اور اظہار کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں، لیکن
انہوں نے جناب عامر بن الازبط الاشجعی نامی اس شخص کو قتل کر دیا۔ روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ شاید پرانی کسی عداوت کا یہ سلسلہ تھا جس کی بنا پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت انقباض کا شکار ہوئی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد محکم بن جسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھا رہا اور چاہا کہ حضور اس کے لیے استغفار کریں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہ شخص پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور 7 دن کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کو زمین میں دفنایا گیا۔ یہ روایت پڑھ کر حیرت بھی ہوئی اور عبرت آموز بھی یہ روایت ثابت ہوئی کہ جب اس کو دفنایا گیا تو زمین نے اپنا پیٹ اس کے لیے بند نہ کیا اس کو لے کے، بلکہ زمین پھٹ گئی اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا زمین تو اس سے بھی بدتر لوگوں کو قبول کر لیتی ہے۔ اصل میں یہ جو کچھ پیش آیا یہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے تھا اور نصیحت دینے کے لیے تھا۔ ناظرین، اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور بھی مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کی گئی کہ یہ سریہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں گیا تھا، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی بیان کی گئی کہ یہ غزوہ خیبر جب ہوا تو رسول کریم علیہ السلام واپس ہوئے تو واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کوئی آدمی بکریاں اور سامان زیست لے کر چھپا ہوا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جا کر تحقیق کرو۔ وہ جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو بلا شبہ ایک آدمی تھا جس نے اپنی بکریاں، مال و اسباب اور آل و عیال کو پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ کر خود پناہ کا طالب ہوا اور آنے والے صاحب سے عرض کی کہ اگر میری جان بخشی ہو جائے تو میں مسلمان ہوں، لیکن انہوں نے اس کی جان بخشی نہ کی اور اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ اس بات کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ہدایت کی، بلکہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا کہ یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمومی اسلامی رویے کے تحت جس وقت کوئی صلح کا پیغام دیتا تو رسول اللہ علیہ السلام صلح قبول کرتے، اور جس وقت کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو رسول کریم علیہ السلام اس کے سلام کو تہذیب کی علامت سمجھ کر کے یقین کر لیتے کہ یہ اسلامی سوسائٹی ہی کا فرد فرید ہے، یا وہ کلمہ پڑھ لیتا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، یا کوئی ایسے کلمات کہہ دیتا جو دلالت کرتے اس کے مسلمان ہونے پر، تو رسول کریم علیہ السلام اس کی دعوت صلح کو قبول کر لیتے، اس کے مسلمان ہونے پر یقین کر لیتے۔ روایات اس سے بھی زیادہ ہیں جو قابل توجہ ہیں، لیکن آیت جو اسباق ہمیں دیتی ہے یا اس آیت سے جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے وہ احساس ہے جو ایمان انسان کے سینے میں پیدا کرتا ہے۔ جس وقت انسان
ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شخصی زندگی کچھ نہیں رہتی، ساری زندگی اجتماعی ہوتی ہے، اور وہ اجتماعی زندگی میں اپنے امام اور اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے تابع ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بھی ناراضگی فرمائی کہ فیصلہ کرنے کے لیے ایسے موقعوں پر اگر ابہام تھا تو رجوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ آیت میں تو یہ الفاظ ہیں اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو۔ ظاہر ہے اللہ کی راہ میں نکلنا جہاد ہی کی غرض سے ہو سکتا ہے اور علم جہاد کے نیچے ہی یہ نکلنا ہو سکتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ جہاد اگرچہ ایک کڑا وقت ہوتا ہے، مسلمانوں کے دوست دشمنوں کے مد مقابل ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی رسول اللہ علیہ السلام نے فتبینوا کی تعلیم دی۔ قرآن مجید نے یہ شمع روشن کی کہ خوب اور خوب تم تحقیق کر لو، تفتیش کر لو کہ کہیں بے گمانی میں یا بد گمانی میں یا بے خبری میں تم سے کوئی ایسا آدمی قتل نہ ہو جائے جو مسلمان ہو، یا وہ اسلام کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہو، یا وہ صلح کا پیغام دینے والا ہو، یا وہ شاعر اسلام سے وہ مستفید ہو چکا ہو اور وہ دھیرے دھیرے اسلام کے کامل نظام کو اپنے لیے اختیار کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ فتبینوا کے الفاظ زندگی کے اور شعبوں میں بھی مسلمانوں کو احتیاط کا سبق دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد تو آج علم کچا پڑ گیا ہے اور پختگی اس میں نہیں رہی، اور راسخین فی العلم جو ہیں وہ ناپید ہو گئے ہیں۔ فتویٰ بازیاں اور علم آرائیاں اور نکتہ سنجیاں امت کی دیواروں میں دراڑ پیدا کر رہی ہیں۔ تشدد، افتراق اور فرقہ واریت جو ہے اس کے دبیز سائے اور گٹا اٹوپ اندھیرے اس قدر عام ہو رہے ہیں، شاید یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ پختہ علم تک یا رسائی نہیں، یا لوگ آنکھیں موند کر کے علم سے مستفید نہیں ہوتے اور کچا علم جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جس وقت بنیادی ٹھیک نہ ہو تو پھر کس طرح عمارت صحیح بن سکتی ہے۔ فتبینوا کے الفاظ ایک سورج کی طرح درخشاں ہیں اور وہ اپنی روشنی سے مسلمانوں میں احتیاط کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، عبرت آموز ہیں، اور یہ آیت جو ہے اجتماعی زندگی میں اور ملی زندگی میں اور قومی زندگی میں احتیاط کرنے کا سبق دیتی ہے۔ شاید یہی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک فوج کا سالار جو ہے وہ میدان جنگی کے اندر احتیاط کرے کہ میرے مد مقابل کوئی معصوم نہتا یا امن چاہنے والا اس کی تلوار یا اس کی بندوق کی زد میں نہ آ جائے۔ یہ علم کے میدان میں بھی یہ احتیاطیں اختیار کرنے کا درس یہ آیت دیتی ہے، خصوصاً آج جب قافلہ ملت اور کاروان ملت اس جگہ سے گزر رہا ہے، مسلمان سے الجھ رہے ہیں، بڑے چھوٹوں سے الجھ رہے ہیں، وہ غضب کا اظہار کر رہے ہیں، چھوٹے بے ادبی کر رہے ہیں۔ اگر اس آیت کو شمع بنا کر اپنے سامنے رکھا جائے تو اس کی روشنیاں انسان کے دلوں میں اطمینان پیدا کرتی ہیں، دماغوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، خوب تحقیق کر لو۔ اس کے بعد تعلیم کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، کوئی ایسا شخص ہو جو خلوص کے ساتھ تمہاری طرف یہ پیغام بھیجتا ہے اور اس پیغام کے اندر سلامتی ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے مفسرین کی 3 جہتیں بیان کی۔ یہ پیغام صلح کا اور سلامتی کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پیغام سلام بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اظہار ایمان بھی ہو سکتا ہے۔
یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ دنیا کی حیاتی اور مفادات کی خاطر احتیاط کا دامن نہیں پھاڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب نعمتوں کا مرجع ہے۔ جس وقت تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو اللہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کی نعمت یاد کرنے کا سبق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین کا سبق دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اسباق سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا